کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا. میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے, یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے. وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں, فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے, پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے. حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا. کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, سورج گر سکتا ہے, تارے ٹوٹ سکتے ہیں, پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات, اپنی عبادات, اپنی دعائیں کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو. حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے. حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں, ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڑ دیا ہی پھڑ دیں, جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں. حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. آپ اپنا تعلق بنائیں دعا کے ساتھ, عبادت کے ساتھ, مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں, استغفار پڑھیں. صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے, رات کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو پریشان تھے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں. کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے, اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے, تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے, مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے, پریشان ہوں کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے. یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا, دعا کی بڑی طاقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے, دعا مومن کا, دعا مومن کا. حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی. دعا مومن کا ہتھیار ہے, یہ کافر کے پاس کوئی نہیں, یہ ہتھیار ہے مومن کا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, پھر سنیں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے. کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے. دعائیں کرانی چھوڑ دی, کرنی چھوڑ دی, لینی چھوڑ دی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے, میں نے وہ انداز دیکھا ہے. تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجئے, اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے, اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے, خوب روئے. صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا. کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں, رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا. تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے, اب وہ نہیں آ رہا, ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں. بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ اور سن ایک بات, وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا, وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے. وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی, مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان, ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا, وہیں رہنے لگی. اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا, وہ بھی بڑا عجیب دن تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے, وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا, جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا, میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی. کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی, نوکرانی تھی,
اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا. اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے, کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے. وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہیں وہ بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے, اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی. گھر والوں نے مجھ سے پوچھا, یہ بخاری میں موجود ہے, گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے, تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی. گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ. کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا, بڑی تکلیف دی, حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی لی, میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی. میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا, ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی, ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا. پولیس والوں سے اتنی مار پڑوائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا, اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا, اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا. پھر اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے نا مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں, کان میں. تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے, تمہارا زور چلتا تھا نا, تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی. تمہارے پاس جو عدالتیں تھیں تم نے وہاں کارروائی کی, اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی.